بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم ومن رسولہ النبی الکریم۔ رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم ایک دامن کا سہارا لے کر۔ تجھ کو قسام ازل سے ملی ہے نعمت ایسی، تجھ کو قسام ازل سے ملی ہے نعمت ایسی، رشک کرتا ہے جہاں تیرا اتارا لے کر۔ وہ جو چاہیں تو مہر درخشاں کر دیں، وہ جو چاہیں تو مہر درخشاں کرتے، ڈوب جاتا ہوا صبح کا ایک تارا لے کر۔ پروفیسر سید شاہ بدیع الدین صابری صاحب، مفسر قرآن، پروفیسر سید مصطفیٰ شریف صاحب، یہ بھی مفسر قرآن ہیں، داعیان جلسہ، تمام سامعین کرام، ہمارے لیے اس موقع پر دو خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے متعلق ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن منا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، اور ہمارے پاس اس دن 2 عیدیں جمع تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری، اور یوم عرفہ کی ایک عید تھی، دوسرے جمعہ کا دن تھا، تو ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں اس وقت میں۔ یہ آیت کے اترنے پہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آج اس مسرت میں یہ اجتماع بلایا گیا ہے کہ مولانا بدیع الدین صابری صاحب نے 15 سال میں 15 پارے یہاں تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، 15 سال میں 15 پارے تو ہو گئے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور ماباقی 15 پارے بھی 15 سال میں ہو کے پھر اور 2 دور ہو جائیں، اس صحت و عافیت کے ساتھ بھی رکھیں، ان کے دیدے گھٹنے سلامت بھی رکھیں۔ پرانے لوگ دعا دیتے تھے، لوگ سمجھتے نہیں تھے، ان سے جا کے بزرگ حضرات سے ملے تو بابا اللہ تیرے دیدے گھٹنے سلامت رکھے، بولے تو کیا بول لے رہیں گے، سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہو رہا وہ دیدے گھٹنے سلامتی کی جو دعا کیا ہے۔ آج کل لوگوں کے صرف گھٹنوں میں درد ہو گیا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جا رہی ہے۔ وہ دعا اچھی ہے، پرانے انداز میں ہے، مگر اچھی دعا ہے۔ گھٹنے سلامت رہنا، بینائی آنکھوں کی اچھی رہنا۔ دیکھو چلنے پھرنے سے آدمی معذور ہو جاتا، اگر گھٹنوں میں درد رہا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی
تو دیکھنے کے علاوہ پڑھنے پڑھانے میں بڑی مجبوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرات جو مفسر ہیں، تفسیر کرتے ہیں، ان کو متن کے علاوہ باریک باریک حاشیے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو باریک باریک حاشیے پڑھنے کے لیے نظر کمزور ہو جائے تو یہ عینک لانا پڑتا ہے، یا عینک پہ بھی عینک لگانا پڑتا، کیونکہ وہ طباعت بالکل باریک باریک ہوتی ہے، اور ان باریک طباعت میں بڑے نکات رہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، اس کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سمجھانے کو، تعلیم کو، اس کا درس دینے کو، اس کے معنی بیان کرنے کو، اس کے مطالب سمجھانے کو، سمجھنے کو، اس کی تفسیر بیان کرنے کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہت کامیاب اور آسان نسخہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو آسان نہیں کرتا، نہ قرآن انسان کی زبانوں سے پڑھا جاتا، نہ سینوں میں اترتا، نہ کسی میں یہ طاقت ہوتی کہ اس کو سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے سورہ خفیفہ کہا ایک سورت کو، تو آپ نے فرمایا سورہ خفیفہ مت کہو، خفیف معنی آسان صورت، بلکہ سورہ میسرہ کہو۔ کیا آسان کر دی گئی صورت؟ آسان نہیں بلکہ آسان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آسان نہیں کرتا تو یہ قرآن کس کی زبانوں سے ادا ہوتا؟ یہ وہ کلام الہی ہے جس کے متعلق آیا اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے مختص کیا۔ آپ کا قلب اطہر تھا جو متحمل ہوا، اور ان کے غلاموں پر اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا آپ کے توسط سے آسان ہو گیا، ورنہ آسان نہیں ہوتا۔ اب بتائیے 15 سال میں 15 پارے تفسیر کیے تو ایک ایک پارے کے لیے کتنا وقت لگاؤں گا؟ 1 سال۔ کتنے اس کے مفاہیم، مطالب، نکات اور کیا کیا جانے کیا کیا بیان کیے ہوں گے، کتنی محنت کرے ہوں گے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی یہ بشارتیں نہیں سنائی۔ دیکھو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، بیت گھر کو بولتے ہیں نا، اللہ کی طرف نسبت ہے بیت اللہ۔ اس بیت اللہ کا انسان جا کے طواف کرتے ہیں، نیکوکار بھی گناہ گار بھی، اور اللہ سے نسبت ہے اس گھر کو۔ بیت اللہ، بیت کی نسبت اللہ سے ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی نسبت ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کوئی گھر میں مختص نہیں ہے، کوئی مکان اللہ کا متعین نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت میں ہے، ہر زمانے میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر جاؤ اللہ کے جلوے ہیں، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، وارے پردہ نشین خوب ہے پردہ تیرا۔ مستور بھی ہے پھر جلوے بھی دکھاتا رہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بیت اللہ کو جو اللہ سے نسبت ہے مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اور کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ سے جو کلام کی نسبت ہے یہ حقیقی ہے، بیت اللہ سے جو صفت ہے وہ مجازی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا زمین پر وہ مقدس عظیم الشان گھر ہے جس کے طواف کے لیے کونے کونے سے دنیا کے اہل ایمان آتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو میٹتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور ہمارے پاس شرعی مسائل یہ ہیں، احناف کے پاس اس گھر کے طرف دنیا کے کسی کونے سے پیر نہیں کر سکتے۔ مسالک میں تھوڑی گنجائش ہے، شواف وغیرہ کے پاس کچھ گنجائش ہے، احناف کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پیر بھی نہیں کر سکتے، رفع حاجت کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو نہ ادھر منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے۔ کیوں؟ اس گھر کا عظیم الشان احترام ہے، حالانکہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عظیم الشان بنایا ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ طواف کے لیے آتے ہیں۔ اور
اللہ ان کے اجر و ثواب کے علاوہ ان کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، ہر نظر پر ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، گناہ کو میٹتا ہے، ہر قدم پر اجر و ثواب اس کو دیتا ہے۔ کلام اللہ سے تو حقیقی نسبت ہے، اور یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ کلام اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کے معنی، مطالب، حقائق، دقائق سب بیان کیے جا رہے ہیں۔ سننے والوں سے پوچھو، کبھی کوئی نکتہ آ جائے اس میں تو ایسا مزہ آتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا کہ اللہ کے کلام میں بھی ایسے حقائق دقائق ہیں، سننے والے کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ دیکھو، رب، ہم بندے، عبد کے معنی بندے کے ہیں نا۔ قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، اللہ نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کا ارادہ۔ حضور کے لیے بھی عبد بولے ہیں، ہمارے لیے بھی قرآن میں عبد کا لفظ ہی آیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا عباد اللہ و عباد الرحمن الذین یمشون، عبد بھی ہے۔ اب اس کے معنی دیکھو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، اگر ایسا سمجھا تو بڑا خسارے میں رہا۔ دونوں بھی بندے ہیں۔ اس کے سمجھنے میں تھوڑا فرق یہ ہے، حضور بھی اللہ کے بندے، یقیناً ہم بھی بندے ہیں۔ جانور بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی زیرو ہیں، شیر، بکری، چرندے، پرندے سب اللہ کے بندے ہیں۔ بکری سے پوچھو تو میں اللہ کا بندی ہوں، شیر سے پوچھو میں اللہ کی بندی ہوں۔ اگر بکری یہ دعویٰ کرے ان بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کی بندی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں بندے ہیں، دونوں کا درجہ ایک ہے۔ اب کیا بولیں گے بکری کو؟ بولیں گے سامنے جا شیر کے معلوم ہو جاتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، قافلے میں ساتھ جا رہے تھے، پڑاؤ کرا، قافلہ ایک جگہ ٹھہر گیا تو پھیل کر لوگ آرام کرتے رہتے۔ قافلہ جب جانے کا اعلان ہوگا، یہ حالت نیند میں تھے، سن نہ سکے اور کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ قافلہ کوچ کر گیا، یہ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے تھے، دیکھے کہ سب چلے گئے، میدان صاف ہے، حیران و پریشان بھی رہے۔ اکیلا آدمی جنگل میں سفر کرنے کے لیے ذرا گھبراتا ہے، قافلہ ساتھ ہو تو ایک دوسرے کی قوت رہتی ہے۔ مومن کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ حضور فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے تو کیسا؟ ایسا مضبوط، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فرمائے، جیسے دیوار اٹھاتا نا، اٹھانے والا، تعمیر کرنے والا معمار، تو ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ کے اندر آدھی لگا دیتا تاکہ پکڑ مضبوط آئے۔ الگ الگ اینٹ لگا کے تعمیر کرا تو پکڑ ایک دوسرے کی نہیں گر جاتی۔ پکڑ آ گئی تو ایک اینٹ کو گرانا بھی ہو تو نہیں گرا سکتا، بہت مشکل ہوتی، اس کے اندر کھود کے نکالنا پڑتا۔ تو مومن ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی مثال ہیں، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی بھائی چارے کی، ان کی اخوت ایک دوسرے سے ایسی ہی رہتی ہے۔ الگ الگ رہے تو کوئی بھی جانور بھی کھا لیتا، مل کے رہو نہیں کھاتا۔ تو حضرت سفینہ اب اپنے قافلے کی تلاش میں آگے بڑھ لیتے، رستے میں شیر مل گیا۔ شیر ملا تو اب یہ کیا کرے، اس کو دیکھے، انہیں بھی سامنے آ گیا۔ تو یہ یا ابا اللیث فرمائے، میں، اے شیر، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمائے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ نہیں فرمائے شیر تو بھی اللہ کا بندہ ہے، دیکھ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کھانا نہیں فرمائے۔ اگر ایسا بولتے، شیر بولتا ہو اللہ اپنے بندوں کو میرے کھانے کے لیے بھی مقرر کرا ہے، بولتا انہیں، اس کی غذا ہی ہے، کوئی جانور کو کھاتا، کتے بھی کھاتا، اللہ کا بندہ ہوں نہیں بولے، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی غلامی کی نسبت کو بیان کیے، وہاں اللہ سے جو نسبت عبدیت کی وہ بیان نہیں کیے۔ شیر جیسا ہی حضور کا نام سنا، حضور کا غلام ہے، دم ہلاتے ہوئے سامنے آ کے رستہ بتانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بولتے میں اللہ کا بندہ ہوں تو اڑا دیتا۔ تو یہ سمجھاتے ہیں مفسرین، بھئی اس میں کیا فرق ہے، یہ سمجھاتے ہیں۔ یہ نکات آپ کو پڑھنے میں آتے نہیں اور راز کو استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی ہوئی بشارت نہیں دی کہ بیت اللہ کے گھر کا طواف کرنے تو انسان آتے ہیں، جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا یا پڑھانے والا، قرآنی علوم سمجھنے والا یا سمجھانے والا
اس کے معنی یا اس کے الفاظ کو جاننے والا جب مر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جہاں دفن کیا جاتا اس کا طواف کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا، اس کی قبر کا جا کے طواف کرو، کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ بشارتیں چھپی ہیں کیا؟ وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جائے، اے ملائکہ جا کے تم اس کی قبر کا طواف کرو، اس کے قبر کے گردا گرد پھرو، کیوں؟ وہ اللہ کے کلام کا جاننے والا تھا، اللہ کے کلام کی تعلیم و تعلم میں مصروف تھا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کن عالما او متعلما او مستمعا، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ولا تکن رابعا، فرمایا چوتھے نہیں بننا، تین زمروں میں سے کوئی ایک زمروں میں آ جاؤ، چوتھے زمرے میں جاؤ کو چوتھا زمرہ ہوتا بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا کن عالما او متعلما او مستمعا او جالسا ولا تکن خامسا، 4 میں سے کوئی ایک بن جاؤ، 5واں نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ کیا بولے؟ یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، دونوں بھی نہیں بن سکے، کم از کم اس کو سننے والا بن جاؤ۔ دیکھو یہ جو درس ہوتا ہے نا، ظاہر ہے جس میں عامی لوگ آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ آپ کے طلبہ بھی آتے ہوں گے جو علم رکھتے ہیں، مگر عام طور پر عامی لوگ آتے ہیں، آ کے درس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو بھلے اگر عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بن سکے، تو اس کو سننے والا بن جانا، اس سے استفادہ کرنے والا بن جانا۔ تو یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ قرآنی علوم سے استفادہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی زمرے میں دیکھو، خارج تو نہیں ہے اس سے۔ اگر سننا بھی نہیں ہے زیادہ، بیٹھ جاؤ آ کے ان کی مجلس میں، جہاں ان کی مجلس ہوتی ہے نا، اس مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ ولا تکن خامسا، 5واں کوئی زمرہ نہیں، 5واں بننا بھی نہیں ہے۔ آدمی ان 4 میں سے کوئی ایک رہیں گا، یا تو عالم رہیں گا، یا طالب علم رہیں گا، یا قرآن علم کو ایک دوسرے سنتے سنتے رہیں گے، یا خالی ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے رہیں گے۔ کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہے تمہارے ساتھ، کیا لائے ہے؟ تو ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہا؟ یا ایھا الناس نہیں بول رہا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو نہیں بول رہا، اے یہودی اللہ سے ڈرو نہیں بول رہا، اے کافر اللہ سے ڈرو نہیں بول رہا، ایمان والوں کو بول رہا، جو حضور کے غلام ہیں ان سے خطاب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار کر لو، محنت مشقت کر کے اس دنیاوی زندگی میں آخرت کا سامان فراہم کر لو۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس دنیاوی زندگی پر 1000 زندگیاں قربان ہیں۔ اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو آخرت کہاں تیار ہوتا؟ یہ زندگی ملی ہے اس واسطے کہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، اگر یہ زندگی نہیں ہوئی تو کچھ نہیں ہوتی۔ بڑی کام کی زندگی ہے، یہ نہیں سمجھنا ہم ایک دنیا میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا سکھائیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا ہی نصیب کر، آخرت میں بھی، دنیا کا بھی حصہ ہونا ہم کو، آخرت کا بھی حصہ ہونا۔ ایک مسلمان مومن کیا طلب کر رہا ہے اللہ سے؟ دنیا میں بھی حصہ ہونا ہمارا، آخرت میں بھی حصہ ہونا، اور عذاب دوزخ سے بھی بچانا۔ علماء فرماتے ہیں، دیکھو تفسیر اس کی کئی قسم کی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ایک جگہ آیا ہے، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ اللہ والے تو دنیا سے کچھ لیتے نہیں، نہ مال و زر رکھتے، نہ جائیداد رکھتے، نہ لباس ایسا رکھتے جس کا ذخیرہ ہو جائے، 1-2 جوڑے ایک سرما ایک گرما کے لیے، ایک اتارے تو ایک دوسرا پہن لیتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ صرف ایک ہی جوڑا اختیار کرتے، اگر ان کو وہ کپڑے دھونا ہے تو ایک رومان بن لے کے مسجد میں یا کہیں ایک جگہ یاد رہتے کہ جہاں لوگ نہیں رہتے وہاں دھو کے پہن کے پھر آتے، ایک ہی جوڑا رکھتے۔ ان کے اپنا زہد و تقویٰ ہے۔ تو ہر ولی اللہ بھی اس دنیا سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، گرچہ کچھ نہیں رکھتا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ تو اللہ والے تو کچھ نہیں لے جاتے، مال و دولت سے بھی خالی جاتے ہیں، رہتے ہی کماتے نہیں، آیا ضرورت کے مطابق رکھ لیے بخا خیرات۔
پہلے خیرات کر کے کچھ بچا تو اپن کھاتے، پہلے لوگوں کی خدمت کر دیتے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنا حصہ کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں دنیا سے جاتے خود. کیا لے جاتے؟ کفن لے جاتے. خبر میں کفن دنیا کی چیز ہے نا، کفن لے جاتے. کفن پہ عطر چھڑکتے تو وہ تو لے جاتے ساتھ. آج کل ہم آپ ابھی بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی دنیا سے حصہ لے جاتے اپنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. آپ کب معلوم ہوگا آپ کو؟ جب یہ تفسیر آئیں گی. دنیا میں اللہ طلب کرو، بولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب بولیں گے بھائی یہ تو فقری کے خلاف ہے، دنیا میں دنیا کو مانگنا ہے اللہ سے. تو وہ لوگ کچھ زیادہ نہیں مانگتے، مگر یہ چیزیں تو ان کے لیے بھی آگے جاتے خود دنیا سے ضرورت پڑتی سے کیسا بھی. تو ہر ایک کے مدارج مراتب کے اعتبار سے وہ اس کا اطلاق ہوگا، منطبق ہوگی وہ چیز. تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو جو ہم کو دیا ہے، یہ اس کے اوقات کو کام میں لانا. اس کی پوچھوں گی نا، میں زندگی دیا تھا تم کیا کرے بول کے، تو وہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے. دیکھو جب اللہ کسی پہ فضل کرنا چاہتا ہے نا، اس کے علم کو نہیں دیکھتا، اس کے عمل کو نہیں دیکھتا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی دولت کو نہیں دیکھتا، کچھ نہیں دیکھتا انہیں. اس کا اختیار ہے، وہ مالک کل ہے. اپنے کسی غلام پر، اپنے بندے پر فضل کرنا چاہتا ہے تو کون پوچھ سکتا ہے اس سے تو اس پر کیوں فضل کیا؟ بلکہ اللہ جب فضل کرنا چاہتا ہے کسی بھی کر سکتا انہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں داخل ہوئے. اس کے بعد نماز پڑھ لیتے، ایک شخص آئے تو دیکھے نہیں کیا کرتا ہے. آیا کہ مسجد میں دیکھے، آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لیٹ گیا. لیٹنے کے بعد جنید کو پکارے، جنید ذرا ادھر آؤ بولے. تو حیرت میں رہ گئے، بھائی کون آیا میرا نام لے کے مجھے پکار رہا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں. انہوں بولے بلا کے میرا شاید آخری وقت آ گیا ہے، یہ میری امانت ہے، مصلح ہے، یہ لکڑی ہے، امامہ ہے، وہ فلاں مقام سے فلاں ملک سے ایک شخص آئے گا، اس کو دے دینا. تو انہوں پوچھے وہ کون شخص ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ بولے گویا ہے. بولے ڈھولکی بجاتا ہے، گویا ہے. اس کے بعد انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد یہ غسل، کفن، دفن کر رہے تھے، اس سے فارغ ہو گئے. ابھی دفن پورا نہیں ہوتا، ایک نوجوان آ گیا، آ کے حضرت جنید سے بولا ہماری امانت رکھو کہاں ہے؟ ہاں کہیں کی امانت؟ آزمانے کو آپ بھی پوچھو اسے تو کون ہے؟ ارے میرے کو نہیں بولے تھے، میں فلاں گویا ہوں، فلاں مقام پہ رہتا ہوں، انہوں نے میری امانت تمہارے کو دے کے گئے نا، مصلح اور امامہ اور عصا دے دو واپس. تو پوچھو اس سے تو کیا کام کرتا تھا؟ بولے میں گویا تھا، حکم آیا آ جاؤ، یہ ابدال کا انتقال ہو رہا، اس کی جگہ تم لے لو. نہ علم ہے نہ کوئی ایسا عمل ہے، اللہ کا فضل ہے. دیکھو تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ فضل کرنا چاہتا تھا. اس سے پوچھا بھائی تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ بولے فلاں فلاں کام کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کسی عالم کی مجلس میں جاتا تھا تو؟ بولے نہیں، اتنی فرصت کہاں ملی عالم کی مجلس میں جا کے بیٹھنے کی؟ نہیں بیٹھا جا کے. بولے کسی کے درس میں نہیں، کسی کی صحبت میں نہیں، جو پوچھ رہا انکار کرتے چلے آ رہا. اچھا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کیا؟ پوچھے. دیکھو علماء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی باعث فضیلت ہے. ان کے دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کیا؟ بولے یہ بھی موقع ہی نہیں ملا، یہ لوگوں کو پہچانتے ہی نہ جانتے نہ ان کی مجلسوں میں نہ گئے تو ان کو ساتھ بیٹھنے کا موقع کیا ملے گا؟ جو ہو رہا ہے انکار کر دے رہا کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تیرا گھر کسی ایسے کوچے میں تھا جس میں کوئی عالم رہتا تھا؟ اس میں عالم بولے تو صوفیہ بولتے ہیں عارف باللہ، معرفت رکھنے والا، شریعت میں قرآن و حدیث کے علوم کو جاننے والا. دونوں زمرے بھی ہے، یہ نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے میرا گھر بھی ایسی جگہ نہیں تھا. بولا ارے اچھا بھائی تیرے پاس لوگ جو دکان تھی تیری آتے جاتے تھے، کوئی ایسا شخص تیرا ملنے والا ہے جس سے تیرا تعلق ہے کہ وہ شخص کسی عالم کی مجلس میں جاتا تھا؟ دیکھو فضل الہی جب کیسا تلاش کر رہا. اسی کا نام ہے رحمت حق بہا نامی جو ہے، رحمت حق بہا نامی جو ہے.
رحمت حق تو تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو معافی دینے کے لیے، عیبوں کو تلاش نہیں کرتی انہیں. تو بولے ہاں ایک شخص ہے انہیں علماء کی مجلسوں میں، صالحین کی مجلس میں جاتا، بلاؤ سب، جبریل کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا اس کو. پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا تو اس کی سفارش کر، تیری سفارش پہ اس کو جنت میں بھیج دیتا. سفارش کرا تھا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے بہت سفارشیں پیدا کیا. عبادتیں ہیں 6 کیسا بھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ سبھی 6، یہ بھی سفارش کریں گے. ایمان والے مسلمان بھی سفارش کریں گے. سفارش کر کے اس کے بارگاہ الہی میں اس کو جنت کے راستے فراہم کریں گے. اور حضور کی شفاعت تو ہے ہی کیسا بھی. حضور کی حدیث سن لو، مسجد نبوی میں لکھی ہوئی بھی ہے وہ حدیث شریف، کیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے بڑے بڑے مجرموں اور گناہ گاروں کے حق میں میری شفاعت ہوں گی. نیکوکار تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، یہ میرے امت کے گناہ گار کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے تو میں سفارش کروں گا. اب اس کے بعد ایک جملہ اس میں اور بھی ہے، 2 حدیثیں ہیں. من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا اس کے اوپر کہ میں شفاعت کروں گا اس کی، تو وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوں گا. فرمائے ہر مومن کا یہ عقیدہ، یہ نیت ہونا کہ حضور سفارش کریں گے. حضور کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، حضور کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ارے حضور کے غلاموں کو پکڑ کے لا کے سفارش کرا رہا اللہ تعالیٰ، تو سفارش کر دے اس کو تیری سفارش پہ بھیج دیتا ہو رہا. تو یہ مجلسیں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ایسی ہی، بلکہ 10-15 آدمی ہی صحیح. حدیث شریف میں آیا الاستقامۃ فوق الکرامہ، آدمی کسی تھوڑے عمل کو پابندی سے کرتا ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے. کوئی کرامت کو ظاہر کرنا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ چھوٹے سے عمل پر، مختصر سے عمل پر مداومت کرنا، پابندی سے آنا. مل صاحب جو ہے سو اپنی تکلیف کے باوجود 10-15 آدمی کو درس دینے کے لیے پابندی سے آتے ہیں. آیت تو آئے ایسی لمبی تفسیر کرتے کہ 1 سال تک ایک پارہ ختم ہو رہا. کتنی محنت مشقت کرتے ہوں گے. مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا. 10 کتابیں پڑھے، 100% اس سے جو علم حاصل ہوتا اس میں کا 10% بھی بیان نہیں کر سکتے. مطالعے کے لیے تو وقت دینا پڑتا، اس کو دعوتوں میں جانا، جلسوں میں جانا، گھر کے کام کرنا، اس کے لیے بھی وقت نکالنا. تو حاضرین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ 15 پارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماں باقی 15 پارے کی بھی تکمیل ہو جائے. یہاں کے مکینوں سے اور دوسرے حضرات سے خواہش ہے، ایک آدمی علم حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ دیکھو ماں باپ بچوں کی تعلیم پر لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں. کوئی بھی تعلیم، نصابی تعلیم ہی سمجھو، اور ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں. اس کے باوجود یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچہ پڑھ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو ہی جائے گا. کتنے بچے اتنے پیسے خرچ ہونے کے بعد بھی آوارہ ہو گئے. یہ مشاہدہ ہے. کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا جس کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتا. حال میں اخبار میں پڑھیں گے آپ، ایک کالج کے 2 طالب علم لڑ لیے، ایک نے ایک کو مار دیا، زخمی کر دیا. کالج کے انتظامیہ کیا کرا، ریس ٹکٹ کر دیا، خلاص 3-4 سال تک تعلیمی ترقی کہیں بھی نہیں ہو سکتی. ایک کالج میں نہیں بھائی دوسری کالج میں لیں گے. آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بٹن دباتے پورے کالجوں کا آ جاتا نقشہ سامنے. محروم ہوگا تعلیم سے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو تعلیم کے راستے اسے کھول دیتا ہے. پھر یہ تعلیم والوں کے لیے تو بہت خصوصی عنایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دین کا طالب علم جب علم حاصل کرنے جاتا ہے تو یہ سڑکوں پہ جو چلتا ہے نا، کبھی کچی روڈ پہ، کبھی سیمنٹ روڈ پہ، کبھی ڈامر روڈ پہ، بظاہر نظر آ رہا، دراصل جنت کے رستوں میں سے ایک راستہ جا رہا ہے. حدیث شریف میں آئے جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر جا رہا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ چاری پر جا رہا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے دین کا کوئی طالب علم متن کا ہی حفظ کرنے والا سمجھو، اگر کسی قبرستان میں سے گزر کر اپنے مکتب کو جاتا ہے، یعنی اپنے اسکول کو جانے کے لیے کسی قبرستان سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو قبرستان کے حدود میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ یہ اہل قبرستان پہ سے عذاب اٹھا لو. اس کا ایک طالب علم گزر رہا ہے یہاں سے، جب تک یہ حدود سے پار نہ نکل جائے عذاب کو پھر لانا نہیں، واپس اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ فضائل ہیں. تو یہاں درس میں آنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، درس دینے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں،
محنت مشقت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور بڑی محنت جانفشانی سے اللہ نے جو نعمت ان کو دی ہے وہ نعمت کو بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ نعمت ایسی ہے علم کی، جتنی خرچ کرو اضافہ چوتھی کم نہیں ہوتی۔ پیسہ دولت خرچ کرے تو خرچ ہو جاتی، کم ہوتے رہتے ادھر، مگر علم خرچ کرے تو بڑھتے جاتا۔ پھر دولت جتنی کمائے نا، مرتے وقت سب چلے آتی، ساتھ نہیں آتی۔ محنت اپن کرے، وارث دوسرے ہو جاتے۔ علم وہ دولت ہے، مرنے کے بعد پیچھا نہیں چھوڑتی انہیں، ساتھ ساتھ چمٹ کے چمڑے کی طرح آتی، خبر کے اندر بھی، خبر کے اندر تک آتا ہے علم، چھوڑتا نہیں۔ جب علم قبر کے اندر تک آتا، قرآن آتا، اس کے علوم آتے، اب فرشتے آتے سوال کرنے کے لیے، کیا کرتے؟ فرشتے آتے نا، قبر میں سوال ہوتا نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ سوال کرنے آتے۔ یہ کرتے یہ علوم قرآنی آ کے کھڑے ہو جاتے سامنے۔ کس کے سامنے؟ وہ سوال کرنے والے فرشتوں کے سامنے، نکیرین کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اولا بولتے یار ہٹو، ہم کو سامنے سے ہٹو، ذرا پوچھ لینے دو۔ انہیں بولتا میں ہٹوں گا نہیں سامنے سے، میری قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے والا، سمجھانے والا یہ، میں نہیں ہٹتا۔ اگر تیری صورت دیکھے تو انہیں ڈر جاتا، جو کچھ پوچھنا ہے میری آڑ سے پوچھ لے، بولے جو کچھ پوچھنا ہے میری آڑ سے پوچھ لے، تیری صورت تو نہیں دکھاتا ہم لوگوں کو۔ تو وہ چیزیں انہیں پوچھ لیتے اس کی آڑ سے، جب پوچھ کے چلے جاتے تو یہ علوم کیا کرتے؟ قرآن کریم کیا کرتا؟ اس کو سمجھاتا، نم کنوم العروس، دلہن کی طرح سو جا، جنت سے جا کے ریشم کا بستر لے کے آتا، بچھا دیتا، اور فرماتا تو یہ نہیں سمجھنا اکیلا ہے، جب مجھے یاد کرے گا میں آ جاؤں گا تیرے پاس۔ تو بڑی کرامتیں ہیں اس کی، بیٹھنے کے خالی درس میں آ کے بیٹھ کے سننے کے، سمجھنے کے، خالی بیٹھنے کے۔ کوئی آدمی ذرا زیادہ ذہین عقل مند نہیں ہوتا، خالی بیٹھتا انہیں کیا بول لینے کی، بس بول لے دو، بیٹھ کا مجلس، اس کا بیٹھنا بھی خالی نہیں ہے۔ اب باتیں بڑھائے تو حضرت لمبی ہوتی چلے آتی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے مالا مال فرمائے، دنیا و آخرت ہماری اچھی فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔